اب آئیے آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ دونوں ترجمے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دو رائے مختلف ہے کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے، تو یہ دونوں ترجمے ان دو راؤں سے مطابقت رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، یا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، درا حال ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یا لیکن وہ غور نہیں کرتے۔ یہ بھی دو تراجم ہیں مختلف۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے یا روگ تھا۔ فی قلوبہم مرض، ایک روگ، ایک مرض، ایک بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کے لیے اللہ نے ان کے مرض کو، اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں، ان کے روگ میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے، یا دوسرا ترجمہ ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے۔ اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ یہ دو ترجمے کیوں بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحین ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہی مفسد ہے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ، یا جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں، ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، سن رکھو، یقیناً وہی مفسد ہیں۔ ولکن لا یشعرون، وہی بے وقوف ہیں، وہی احمق ہیں، وہی ناسمجھ ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے ان شیطانوں اور سرداروں کی مجلسوں میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، یا اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہو کر، بغیر بصیرت کے، اندھے بہرے ہو کر۔ ویسے اس کا مفہوم تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے، ہدایت کے عوض ضلالت اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم،
تو نہ مفید ہوئی ان کے حق میں ان کی یہ تجارت، ان کا یہ سودا، نہ مفید اور نفع بخش ہوا ان کے لیے یہ سودا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم. ان آیات کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ان کا مصداق منافقین کو قرار دیا ہے. گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، ایک مومنین صادقین جنہوں نے قرآن حکیم کی ہدایت سے کما حقہ استفادہ کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ موجود ہے تمہارے سامنے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہدایت قرآنی کے نتائج اور ثمرات تمہارے سامنے ہیں. دیکھ لو ابو بکر کو، دیکھ لو عمر کو، حمزہ کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، طلحہ کو، زبیر کو، مصعب بن عمیر کو. یہ جماعت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوسرا وہ گروہ، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہاں الفاظ عام ہیں ان الذین کفروا، لیکن اس سے مراد خاص ہے، یعنی کفار قریش اور بالخصوص ان کے سردار جو کفر پر اڑ گئے تھے، تعصب کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر، اور شقاق میں مبتلا ہو گئے تھے، زدم زدہ میں. ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ خواہ انہیں کتنا ہی سمجھائیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں اشارہ ہو گیا ابو جہل کی طرف، ابو لہب کی طرف وغیرہم. اب ایک بین بین کی جماعت ہے، مومنین صادقین اور کھلم کھلا جو معاندین ہیں، دشمن ہیں، مخالفین ہیں، کھلم کھلا ان کے بین کی ایک جماعت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے نام ہے، اصطلاحی نام ہے منافق. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا بیان، اگرچہ یہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا، نفاق کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے، اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع کا لفظ استعمال کیا، اجماع المفسرون. اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ یہاں مراد جو ہے منافق ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ترجمہ خود بھی بول رہا ہے، بغیر نام لیے گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کن کی صفات ہیں، کن کے خصائص ہیں، کن کا یہ طرز عمل ہے، کن کے یہ اقوال ہیں جو نقل کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک رائے جو اگرچہ منفرد ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پیش کی ہے، چونکہ مجھے اس میں بھی کچھ وزن نظر آتا ہے، اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رائے بھی پیش کر رہا ہوں. ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان آیات میں تذکرہ ہے یہود کا، یہود کے بالخصوص علماء، یہ ان کی تصویر ہے جو ان الفاظ کے اندر کھینچی گئی ہے. اس میں چونکہ ایک تو وہ بات کہ سورہ بقرہ میں باقی پوری سورت کو آپ کھنگال جائیے، منافقین کا تذکرہ کہیں نہیں آ رہا، لفظ نفاق کہیں نہیں آیا، لفظ منافق کہیں نہیں آیا. یہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا، یا پھر بڑے شرح و بسط کے ساتھ یہ مرض نفاق جو ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء میں، اور پھر سب سے زیادہ پھر سورہ توبہ میں. اس کے علاوہ بھی مدنی صورتیں جو بات کی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی. لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ یا تو یہود سے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے تو اس کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، یہ دو امتوں کی صورت ہے. نصف اول میں تمام تر خطاب یہود سے ہے، نصف ثانی میں تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے، مسلمانوں سے. اس سے گویا کہ اس بات کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف کیا جا رہا ہو. ایک بڑی دلیل بھی اس میں مضمر ہے، اس لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں ان کا دعویٰ جو ہے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں ہے. ان کا دعویٰ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. یہاں ان کی صراحت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی، جبکہ منافقین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پورے شد و بد کے ساتھ کہتے تھے. جیسے کہ سورہ منافقون جو 28ویں پارے میں ہے، اس کی تو پہلی آیت ہی یہ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ
واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ ابھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ان کا جو دعویٰ ہی دعویٰ ہے، آپ کی رسالت پر حقیقتاً انہیں ایمان حاصل نہیں ہے، لیکن دعویٰ تو ہے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بات میں وزن نظر آتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر ہم 16ویں رکوع میں، وہ جو میں نے عرض کیا ہے پہلے 4 رکوع تمہیدی، پھر 10 رکوعوں کے اندر براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع تحویلی کہہ لیجئے، تحویل قبلہ در حقیقت اس کا اصل مرکزی مضمون ہے، اور جو علامت بنا اس کی کہ ایک امت معزول کر دی گئی، اس کا دور ختم ہوا۔ دوسری امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نئے قبلے کے گرد اب اس کا تنظیم ہو رہی ہے، اب وہ اس مقام پر فائز ہوئی جس پر 2000 برس تک بنی اسرائیل رہے تھے۔ اس میں الفاظ آئے ہیں 16ویں رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے، تمہارا ایمان اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنے خطبات میں وضاحت کی تھی کہ اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہ دونوں فروع ہیں، یہ شاخیں ہیں ایمان باللہ کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے۔ رسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع۔ اور ایک اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور۔ اسی لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کسی اور شے کا ذکر ہی نہیں۔ اسی طریقے سے عملی اعتبار سے، انسان کے رویے کے درست ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ۔ آخرت پر یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا، بولنے سے پہلے تولے گا اور کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، اصل ایمان ہے ایمان بالرسول۔ ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے۔ ایمان بالآخرت بھی وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کا علم انسان کو نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، ان کی تفاصیل، ظاہر بات ہے کہ یہ تو نبوت ہی کے ذریعے سے اور رسالت ہی کے ذریعے سے یہ باتیں انسان کے علم میں آ سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ساری گفتگو اہل کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اس سے در حقیقت ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے نصف اول میں سارا جو روح سخن ہے وہ در حقیقت یہود کی طرف ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں کچھ وزن نظر آیا ہے، اور میرے نزدیک یہ دونوں در حقیقت آپس میں ریکنسائل کرتے ہیں، یہ دونوں موقف، اور وہ ریکنسیلیشن ہوگی اس اصول کے حوالے سے جو میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہے، ایک تعویل عام ہے۔ تعویل خاص یہ ہے کہ آپ ان آیات کو خاص کانٹیکسٹ جن میں وہ نازل ہوئی ہیں، وہ حالات کیا تھے، مخاطب کون تھے، اس وقت کی کیفیات کیا تھی، اس میں رکھ کر، اس فریم آف ریفرنس میں رکھ کر ان پر غور کریں۔ اور تعویل عام وہ ہے جس کے لیے اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، خصوص سبب کے اعتبار سے نہیں اعتبار کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ اصل میں تو الفاظ پر ان کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تعویل جو ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن مجید اگر ہدایت نامہ ہے تو اس سے ہٹ کر بھی
اس کے جو عموم لفظی ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیات 100% منطبق ہوتی ہیں منافقین پر، لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے ان کا انطباق زیادہ یہود پر ہے، اس لیے کہ نفاق کا تو پودا ابھی بالکل شروع ہی میں تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے جس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد، جستا جستا، لیکن زمانہ نزول جو ہے چند استثناءات کو چھوڑ کر تقریباً پوری سورت نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک۔ اس وقت تک ابھی نفاق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا، جو مدینے میں نفاق ظاہر ہوا۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا، ایک مکی دور کا نفاق تھا، ایک خاص مدنی دور کا نفاق ہے، ان میں ذرا فرق ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا۔ لیکن یہ جو پنیری کہنا چاہیے، ابھی نفاق کی تو پنیری تھی، لیکن اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نفاق کی پنیری جو تھی، یہ انڈر گروتھ، یہ در حقیقت یہود ہی کے زیر اثر تھی۔ اصل وہ تناور درخت جو تھے وہ علماء یہود تھے کہ جن کا بڑا اثر تھا مدینے کے معاشرے پر، ان کے علم کا، ان کے تدین کا، کہ ان کے پاس ایک شریعت ہے، یہ مہذب لوگ ہیں، یہ متمدن لوگ ہیں، ان کے ہاں قاضی ہیں، ان کا ایک قانون ہے، ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، صاحب علم ہے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں پر ان کا بڑا رعب تھا، اور اسی رعب کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ ان کے زیر اثر تھے۔ چاہے سیاسی اعتبار سے یہود دبے ہوئے تھے بمقابلہ اوس اور خزرج کے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب ہو رہا ہے، قریب ہے، جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو اے مدینے کے رہنے والوں، اوسی اور خزرجیوں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم پر غالب نہیں آ سکو گے۔ لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا تھا۔ تو یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہی شے ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ قرآن مجید نے جو بہت ہی یوں سمجھئے کہ حکمت یہاں اختیار فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیے، جس کو بھی یہ فٹ بیٹھ جائے۔ ایک دروں بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں، کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا، غلط حرکت کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زدم زدہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے، کچھ ہردرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے، ایک طرح کی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے، تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، مَا بَالَ قَوْمٍ، لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فلاں فلاں یفعلون کذا و کذا، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں۔ دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے، نئی دہلی میں بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اب تو ظاہر بات ہے اور مارکیٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں، اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہے۔ مجھے یاد ہے یہ اپنے سکول ڈیز کا واقعہ، جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی، اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ، کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر، اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا، فری ٹو ہوم اٹ فٹس، لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے، مفت۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلسٹی کا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے، ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، فری ٹو ہوم اٹ فٹس۔ اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اوصاف اس میں تو نہیں ہے، یہ خصائص اس میں تو نہیں ہے، یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس حد سے گزر گئے، ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم،
اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے۔ لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے، مادہ موجود ہے، وہ پھر دروں بینی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تعویل خاص اس صورت کا ایک خاص کانٹیکسٹ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، روح سخن تمام تر نصف اول میں جن کی جانب ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مخاطب جو ہے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشار الیہ، یہ یہود ہیں، بالخصوص ان کے علماء۔ اور اگر اس کے عموم کو لیں، عموم لفظ کو اگر سامنے رکھیں ابد الآباد تک کے لیے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، 2 منٹ اس میں بھی میں لگا لوں، کہ کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں، بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو، تو 3 طرز عمل لازماً پیدا ہوں گے، ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ، بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو، اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی، جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا، کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا، نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی، پرانی چھوڑنی ہوگی، اس کے بنا پر ایک تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، کشاکش ہوگی، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ یہ تصادم جو ہے کبھی پیسو بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا، ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختیں، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں، کھلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شے ہوتا ہے، سامنے سے وار کرتے ہیں، راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طرز عمل، یہ دوسرا رد عمل لازماً ہوگا۔ جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے ساتھ عصبیت ہے، پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں، نئی بات کی مخالفت کریں گے۔ ایک بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے، انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے، لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی، اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں، پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے، تصادم ہے، اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان کی کوشش ہوتی ہے مصالحت کی، کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کرے، کسی طرح چلیے رواداری، مصالحت اور صلح کے انداز میں، صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے، تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب طے کرو یا ادھر یا ادھر۔ اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، خام خواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو۔ اصل میں تو ان کے پیش نظر ہے اپنا تحفظ، جان و دل عزیز ہے، انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی چودراہٹ ہے، کوئی منصب حاصل ہے، وہ چودراہٹ اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن نام وہ لیں گے صلح کا، مصالحت کا، رواداری کا، دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیے۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی، بالخصوص جو انقلابی ہو، یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، جس کا اس ملک میں، اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایک طرح کا کلٹ ہے، وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے کہ نظام پر زد پڑ رہی ہو، نظام کہنا کے پاسبانوں، یہ معرض انقلاب میں ہے۔ جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکش شدید ہوگی، پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا، نمایاں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگ ہر چہ باد آباد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے،
کچھ لوگ صریح اور کھلم کھلا مخالفت اور دشمنی پر اڑ جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے۔ چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں اور ریکارڈ ہو چکے ہیں، میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک کردار ابو جہل کا تھا، کھلم کھلا معاند، سامنے سے حملہ کرنے والا۔ ایک کردار ابو لہب کا تھا، ہر خیر سے ہر خوبی سے بالکل خالی۔ ایک ولید بن مغیرہ کا تھا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے مصالحت، مفاہمت، ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ جو سورہ نون میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے۔ فلا تطع المکذبین ودو لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، مذمت کے لیے بھی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور تقریباً اجماع اس پر کہ یہ ولید المغیرہ کا کردار ہے۔ مصالحانہ، کچھ دو کچھ لو، کچھ اپنی منوالو محمد، کچھ اپنی قوم کی مان لو۔ یہ تصادم، یہ فساد، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا، آپس میں بھائی لڑ گئے، آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے۔ تو یہ تیسرا کردار مکے میں بھی تھا، مصالحت کے نام پر، رواداری کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے آپس میں صلح کرنے کا انداز، اور یہی پھر مدینے کے اندر بھی آیا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں یہود بھی تھے، وہ کس انداز میں تھے وہ ابھی میں عرض کروں گا، اور اس میں وہ منافقین بھی تھے۔ اور نفاق جو ہے در حقیقت مدینے میں یہ انڈر گروتھ ہے، جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ اور پودے چھوٹے چھوٹے اگاتے ہیں، تو یہ مدینے میں جو نفاق کی فصل جو ہے اپجی ہے، تو یہ در حقیقت علماء یہود ہی کے زیر اثر انہی کے انڈر گروتھ کی حیثیت سے